امت کی فکر میں غم میں ہے کہ میری امت کی شفاعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ سے امت کی شفاعت کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر. محترم سامعین، کتنے پیارے آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فکر میں لگے تھے اور آج بھی لگے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. دوسری روایت میں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کہ میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے نیک اعمال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کروں گا اور تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا. سبحان اللہ. یہ شان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آج بھی امت کے لیے مغفرت کر رہے ہیں. اور کیوں نہ ہو، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی مغفرت کی دعا کیجئے اور تمام مسلمین مرد و عورت کے لیے دعا کیجئے. اور مؤمنین کا اطلاق ہر اس شخص پر آتا ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ثابت ہوا کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین نے دوسرے دن دوبارہ یہی سوال کیا. حضور نے دوبارہ یہی جواب دیا. تیسرے دن حضرت جبریل امین نے یہی پوچھا کہ اللہ پوچھ رہا ہے اے حبیب آپ اپنے آپ کو کیسا پاتے ہیں. تیسرے دن بھی یہی جواب. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ اور نازل ہوئے جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام. مشکات شریف کی حدیث بتاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے سردار. کتنے؟ 1,00,000 فرشتوں کے سردار. اور اس 1,00,000 فرشتوں میں ہر ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار. تو مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام is leader for 100,000 multiple by 100,000 angels. 1,00,000 ضرب دے 1,00,000 کو، اتنے ملائکہ کے سردار حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت ملک الموت بھی تشریف لائے اور اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں داخل ہونے کی. علماء کرام محدثین فرماتے ہیں انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ ان کی روح مبارکہ اللہ کے حکم سے ان کے اختیار کے بعد ان کو اختیار دیا جاتا ہے. وہ دنیا میں رہنا چاہے مزید تو رہ سکتے، آخرت پسند کرنا چاہے تو آخرت پسند کرے. ان کے اختیار کے بعد بھی ان سے اجازت لے کے روح مبارکہ قبض کی جاتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ کہ صرف روح مبارکہ کے لیے اجازت نہیں، گھر میں داخل ہونے کے لیے بھی اجازت طلب کی جاتی ہے. حضرت جبریل امین کے ساتھ جب حضرت ملک الموت اجازت کے ساتھ تشریف لائے، حضرت جبریل امین نے فرمایا یہ ملک الموت ہے. ذرا توجہ دیجیے گا اس حدیث پاک پر جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ کہ آپ مجھے حکم دے تو میں آپ کی روح مبارکہ قبض کروں، اور اگر اجازت نہ دے تو یا رسول اللہ میں واپس چلا جاؤں. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ملک الموت کیا تم ایسا کرو گے؟ حضرت ملک الموت نے جواب دیا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہی یہی ہے کہ جو آپ فرمائے مجھے وہی کرنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف دیکھا. حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ملک الموت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ قبض کی. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وصال شریف سے چند دن پہلے بیماری کی حالت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ بات فرمائی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ فرمایا، وہ پھر ہنسنے لگی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے فاطمہ بتاؤ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کون سا راز پیش کیا کہ پہلی مرتبہ تم روئی، دوسری مرتبہ تم مسکرائی، تم ہنس پڑی؟ اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا نے نہیں بتایا، بعد میں سیدہ عائشہ نے جب قسم دی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں پہلی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہر سال حضرت جبریل امین ایک مرتبہ میرے ساتھ قرآن شریف کا دور کرتے ہیں، اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا ہے اور یہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا برداشت نہ کر پائی سرکار کی جدائی، رونے لگی۔ پھر دوبارہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گی، تم مجھ سے آ کے ملو گی۔ وہ ہنس پڑی، خوش ہو گئی۔ اب اس حدیث پاک سے کیا بہترین نکات محدثین اشارہ فرماتے ہیں اور حدیث پاک سے صراحتاً ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اے فاطمہ میرے گھر والوں میں سے میرے بعد سب سے پہلے آپ کا انتقال ہوگا، غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملو گی۔ مردے سے ملنا ثابت کہاں، ملا تو زندوں سے جاتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ میرے آقا اللہ کے حکم سے اپنی مرضی سے روح قبض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے جسموں میں دوبارہ حیات عطا فرما دیتا ہے، تبھی تو ملنا ثابت ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے یہاں کے بہت مشہور عالم دین محدث دکن حابی حنفی مشکات شریف کے نام سے جو مذکور ہے، نور المصابی میں السلام علیکہ ایھا النبی کے باب میں اس پر بہت نفیس بحث فرمائی عبداللہ شاہ صاحب نے۔ وہ فرماتے ہیں جس کا نچوڑ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اللہ کے حکم سے قبض کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح مبارکہ کو کہاں رکھا جائے؟ حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کی روحیں کچھ ان کی قبروں پہ ہوتی ہے، کچھ ارواحیں چاہے زمزم کے پاس ہوتی ہے جس کا جیسا مرتبہ، کچھ ارواحیں آسمانوں پہ رہتی ہے، کچھ روحیں جنت کی سیر کر کے آتی ہے جیسے شہداء کی روح کے بارے میں تذکرہ ہے، اور کچھ روحیں اللہ کے عرش کا طواف بھی کرتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی روحیں اپنے مناسب کے حساب سے زمزم کے پاس ہے، آسمانوں میں ہے، دوسرے آسمان میں، 7ویں آسمان میں، عرش پر ہے، جنت کی سیر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کہاں رکھا جائے؟ آسمان میں رکھا جائے؟ آسمان تو حضور کے نور کا صدقہ ہے، آسمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ نا۔ کیا عرش پر رکھا جائے؟ تو حدیث جابر بتاتی ہے کہ عرش اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا، وہ بھی تو حضور کا صدقہ ہے۔ کیا جنت میں رکھا جائے؟ تو جنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی ہے، جنت تو حضور کی پراپرٹی ہے۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو رکھنے کے لیے حضور کے جسم اطہر سے بہتر کوئی جگہ نہیں، حضور کے جسم اطہر سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ The ruh of Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was given back to his blessed body. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ دوبارہ ان کے جسم اقدس میں دے دی گئی، اور یہی حال تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہیں، جیسا کہ امام بیہقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب حیات الانبیاء میں تذکرہ فرمایا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انباء الاذکیہ فی حیات الانبیاء میں تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جذب القلوب الی دیار المحبوب میں فرمایا، اسی طرح حضرت علامہ امام تقی الدین سبکی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب شفاء السقام فی زیارت خیل انام میں تصنیف فرمایا، اور اسی کا نچوڑ آپ کے یہاں کے محدث دکن نے اپنی کتاب نور المصابی میں اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ اللہ اکبر۔ تو کیا پتا چلا؟ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی مبارک ارواحیں ان کے جسموں میں واپس ڈال دی جاتی ہے، اور یہی حال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح مبارکہ کے ساتھ ہوا۔ مطلب کیا؟ روح مبارکہ کا جدا
ہونا اللہ کے حکم کے مطابق، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، بعد میں دوبارہ روح مقدسہ دی گئی، اور ہمارا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد جسمانی حیات کے ساتھ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور جہاں چاہے جا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔